ونسلم على سيدنا ومولانا محمد ورسوله النبي الأمين المجيد الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم. حضرت علامہ سید محمد ہارون شاہ صاحب بخاری صدر تحریک منہاج القرآن قسم گجرات اور خطیب جامعہ مسجد لال صدر مفتی صاحب منتظمین مسجد اور معاونین درس عرفان القرآن اور خاص طور پر اسلام مسجد کے مستقل نمازی حضرات، اہل محلہ اور تحریک منہاج القرآن جس نے گجرات کے جملہ عہدیداران اور کارکنان، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم درس عرفان القرآن کی اس بڑی ہی مقدس، مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر. آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ فتح کی آخری آیت کریمہ اور اس کا بالکل ابتدائی ایک حصہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. آپ کی شان نبوت اور عالم کی رسالت کا بیان کر کے آگے ارشاد فرمایا: والذین معہ، اور وہ خوش نصیب لوگ جو آپ کی معیت میں آتے ہیں، آپ کی سنگت میں، صحبت میں، رفاقت میں آتے ہیں. خالق کائنات نے فرمایا: اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں انتہائی نرم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ اس قدر بہتر عبادت ہے، کبھی اپنے رب کی بارگاہ میں حالت رکوع میں جھکے ہوئے دکھائی دیں اور کبھی اپنے مولا کی دہلیز پر سجدہ ریز نظر آئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، خالق کائنات نے فرمایا وہ اس قدر بہتر اخلاص ہے کہ اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کے سوا باقی اور کچھ طلب ہی نہیں ہے. ان کا سب کچھ محض اللہ کی رضا کے لیے
اور اس کے فضل کے حصول کے لیے آیت کریمہ کے اس مضمون پر اگر تھوڑا سا اور تو خالق کائنات نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی شان رسالت کا ذکر کیا اور پھر شان رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر کے آگے ان خوش نصیبوں کا ذکر کیا جنہیں اس رسول کی معیت نصیب ہو والذین معہ کہہ کر خالق کائنات نے اپنے محبوب کی نسبت معیت اور نسبت رفاقت کا ذکر جو تاجدار کائنات کی قربت اور معیت میں آ گیا اور پھر اس کے بعد آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی چند صفات بیان کیا 4 صفات کا ذکر کیا پہلے اشداء علی الکفار کہہ کر ان کے جذبہ جہاد کو بیان کیا رحماء بینہم کا ذکر کر کے ان کے اعلیٰ درجے کے اخلاق کو بیان کیا وہاں رواداری انسانی بلائی کا ذکر کیا اور تراہم رکعا سجدا کہہ کر اللہ پاک نے ان کی کمال درجہ عبادت ریاضت اور بندگی کا ذکر کیا اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ کر ان کی چوتھی صفت بیان کی کمال درجہ ان کے اخلاص کو اور للہیت کو بیان کیا اب حاضرین محترم جو خاص نقطہ بڑا قابل غور اور قابل توجہ ہے وہ یہ کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کی شان رسالت کا ذکر کر کے آگے جب غلامان مصطفیٰ کا ذکر کیا عشاقان رسول کا ذکر کیا اور یقیناً والذین معہ تاجدار کائنات کی معیت کے شرف سے مشرف ہونے والے جلیل القدر صحابہ کرام کا ذکر کیا اصحاب رسول کا ذکر کرتے ہوئے جو خاص بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ خالق کائنات نے ان کے ذاتی اوصاف اور ان کے ذاتی کمالات جس میں جہاد بھی ہے جس میں ان کی انقلابی جدوجہد بھی ہے جس میں ان کا باطل سے ٹکرانا بھی ہے جس میں ان کا حق کی خاطر تلوار اٹھانا بھی ہے جس میں ان کے اعلیٰ درجے کے اخلاق بھی ہیں رواداری ہے انسانی بلائی ہے اس نے سلوک ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہاں محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور ان کی اعلیٰ درجے کی عبادات ہیں رکوع ہیں سجدے ہیں راتوں کا قیام ہے اللہ کا ذکر ہے اور پھر ان کا کمال درجہ اخلاص للہیت اور خشیت یہ سارے اوصاف ان کے بعد میں بیان کیے سب سے پہلے خالق کائنات نے والذین معہ کہہ کر اپنے محبوب کی نسبت غلامی کا ذکر سب سے پہلے فرمایا نسبت محمدی کا ذکر سب سے بولیے تاجدار کائنات کے قدموں سے ان کی نسبت کی بات پہلے کی ان کے سجدوں اور ان کی تلاوتوں کا ذکر بعد میں اوصاف کا تذکرہ بعد میں کرنا اور اپنے محبوب کی نسبت غلامی کا ذکر سب سے پہلے کرنا اس میں ایک خاص پیغام ہے ایک خاص میسج ہے اور قیامت تک یہ قرآن حضور کی امت کو ایک سبق دے رہا ہے ایک تعلیم دے رہا ہے کہ یہ ترتیب ایسے نہیں کرتی آخر اس ترتیب میں بھی تو کوئی نہ کوئی میسج کوئی نہ کوئی پیغام کوئی نہ کوئی سبق اور کوئی نہ کوئی نصیحت قرآن پڑھنے والوں کے لیے ہے یا نہیں بولیے وہ نصیحت کیا وہ ہدایت بولیے کیا ہے وہ پیغام قرآن کیا ہے
دراصل خالق کائنات یہاں سے دو حقیقتیں اپنے محبوب کی امت کو سمجھانا چاہ رہا ہے، اور وہ دو حقیقتیں کیا ہیں؟ فرمایا کائنات والو دیکھو، میں نے اپنے حبیب کی نسبت غلامی کا ذکر پہلے کیا اور پھر غلامان رسول کے ذاتی اوصاف، کمالات، عبادات، اخلاق، ان ساری چیزوں کا تذکرہ بولیے بعد میں کیا۔ کیوں؟ آخر اس کا کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ فرمایا اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ یاد رکھ لو، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن غلاموں کی یہاں قرآن بات کر رہا ہے، ان کے یہ سارے اوصاف، ان کے یہ سارے کمالات، ان کی عبادات اور ان کے اعلیٰ اخلاق، یہ سب کچھ مرہون منت ہیں میرے مصطفیٰ کی نسبت کے۔ اس نسبت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اس اعلیٰ درجے کا اخلاق اور اس اعلیٰ درجے کا جذبہ جہاد اور اس اعلیٰ درجے کی عبادات اور اطاعت کا پیکر بنایا ہے۔ تو میرے محبوب کی نسبت نے اگر نسبت مصطفیٰ نہ میسر آتی تو نہ یہ باطل سے ٹکرانے کے قابل ہوتے، نہ یہ ایک دوسرے کے لیے شفقت اور پیکر کے اور محبت کے پیکر بنتے، نہ ہی ان کو اللہ کی عبادت، اللہ کی بارگاہ میں سجدوں اور اللہ کے ذکر کی انہیں لذت اور حلاوت نصیب ہوتی، اور نہ ہی ان کو اخلاص باطنی نصیب ہوتی۔ انہیں جو کچھ ملا ہے وہ محبوب کے قدموں کی خیرات ملا، محبوب کے قدموں کی، بس یہ ہے نسبت معیت۔ والذین معہ، یہ وہی ہیں جو خود باطل کے سرغنے مگر جب سے محبوب کی نسبت میں آ گیا، محبوب کے قدموں کے ساتھ جڑ گئے اور دہلیز یار پر آ کر جھک گئے اور محبوب کی قربت میں رہنے لگے۔ یہ خود کبھی وقت تھا کہ یہ خود کفر کے سرغنے تھے، مگر جو ہی محبوب کے قدموں سے جڑے، اشداء علی الکفار، کفر کے لیے ان کے اندر شدت آ گئی، کفر کے لیے اس قدر سختی آ گئی اور کفر سے اس قدر نفرت آ گئی اور کفر کے خلاف ان کی تلوار یوں اٹھنے لگی کہ پھر انہوں نے اپنے خونی رشتے بھی نہ دیکھے، اپنے ذاتی تعلق بھی نہ دیکھے۔ اگر تاجدار کائنات کے دین کے خلاف اگر کوئی کفر کا سرغنہ بن کے بیٹے کے سامنے باپ آ گیا یا باپ کے سامنے بیٹا آ گیا تو اس نے اپنی اس خونی نسبت اور قرابت کا نہ دیکھا، بلکہ نسبت مصطفیٰ کی خاطر باپ نے بیٹے کا سر قلم کر دیا، بیٹے نے باپ کا سر قلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ محترم، یہ ہے تاجدار کائنات کی اس نسبت کا فیض کہ جس نسبت نے انہیں اتنا عظیم بنا دیا، اتنا عرفہ اور اتنا اعلیٰ بنا دیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادے ایک مجلس میں کہنے لگے، ابا جان فلاں مارکہ میں آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے مگر میں نے باپ سمجھ کر تمہیں چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر عاشق رسول تڑپ اٹھے، کہا بیٹے تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر ہر بار چھوڑا، مجھے رب کی عزت کی قسم اگر میری تلوار کی زد میں تو ایک بار بھی آ جاتا میں بیٹا سمجھ کر تجھے کبھی نہ چھوڑتا، دشمن رسول سمجھ کر تیرا سر تن سے جدا کرتا۔ یہ ہے اشداء علی الکفار، یعنی یہ جو جذبہ باطل کے خلاف، کفر کے خلاف ڈٹ جانے کا اور کفر کے خلاف تلوار حق اٹھانے کا، یہ جذبہ کس کے قدموں کی خیرات ہے؟ والذین معہ۔ حبیب اگر آپ کی معیت نصیب نہ ہوتی تو کبھی یہ جذبات انہیں میسر نہ آتے۔ اور آگے فرمایا رحماء بینہم، یہ جو آپس میں بڑے نرم دل ہیں،
ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نر، ہو رسم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ فرمایا حبیب یہ وہی لوگ ہیں جن کی تلواروں سے ہر وقت ناحق خون ٹپکتا رہتا ہے، جن کے اندر قبائلی عصبیت پائی جاتی ہے، جو ایک دوسرے کو ناحق بے دریغ قتل کرتے تھے، خون کی ندیاں بہاتے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے، اور جن کے اندر تعصب، اناد، انانیت، تکبر یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ والذین معہ، یہ نسبت مصطفیٰ ہے کہ جس نے ان کے دلوں سے تکبر نکال دیا، اناد نکال دیا، بغض نکال دیا، عداوت نکال دی، دوریاں نکال دی، اور ایک دوسرے کی محبت اور شفقت کا ایسا پیکر بنا دیا کہ اب ان میں سے ہر کوئی خود مر جانا قبول کر لیتا ہے، مگر اپنے دوسرے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری جان چلی جائے مگر میرے بھائی کی جان بچ جائے۔ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام العطش زخموں سے چور چور، پیاس سے نڈال، پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں۔ پانی لانے والا جب ایک شخص کے پاس پہنچا، اس نے ابھی وہ پیالہ اپنے لبوں سے نہیں لگایا تھا کہ سامنے نگاہ پڑی، اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے، کہا کوئی بات نہیں، میں اپنی پیاس قربان کر دیتا ہوں، یہ پانی کا پیالہ پہلے میرے اس بھائی کے پاس ہے۔ جب وہ اپنے لبوں کے قریب لے کے گیا تو اس کی نگاہ اگلے پر پڑی، دیکھا وہ تڑپ رہا ہے، اس نے کہا نہیں میں بعد میں پی لوں گا، اسے پہلے پلا دو۔ اس نے کہا اسے پہلے پلا دو۔ یوں پانی پلانے والا ایک سے دوسرے کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس، اور جب آخری کے پاس پہنچا تو پہنچنے سے پہلے وہ جان دے چکا تھا۔ وہ پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی جان دے چکا تھا، پھر پلٹ کے پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ یہ ہے رحماء بینہم، کہ آپس میں اتنی ہمدردی، اتنا پیار، اتنی الفت، اتنی محبت کہ ہر کوئی خود جام شہادت نوش کر رہا ہے، مگر وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر ایک دوسرے کو بھیج رہا ہے، دوسرا تیسرے کو بھیج رہا ہے۔ یہ ساری خیرات کہاں سے ملی؟ والذین معہ، اگر حضور کے قدموں کی خیرات نہ ہوتی تو یہ تو ایک دوسرے کا خون چوسنے والے، یہ تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جو آج اپنے منہ سے لبوں سے پانی کا پیالہ بھی اتار کر دوسرے کو قربان کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، خالق کائنات بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ان کے یہ اعلیٰ ترین جو اخلاق ہیں، جو سیرت ہے، جو کردار ہے، اور جو ان کی عظمت کے یہ جتنے گوشے ہیں، یہ سب خیرات ہے تاجدار کائنات کے۔ اور آگے پھر ان کی عبادتوں کا ذکر تراہم رکعا سجدہ، یہ وہی ہے کہ جو بتوں کے پجاری تھے، کوئی لات کو پوجتا، کوئی منات کو، کوئی حبل کو، کوئی چاند کا پجاری، کوئی سورج کا پجاری، کوئی آپ کے آگے سجدہ ریز ہونے والا، یہ خدا کو جانتے پہچانتے نہ تھے، مگر تراہم رکعا سجدہ۔ آج کیا وجہ ہے کہ ان کے سر خدا کی دہلیز سے اٹھنے نہیں پا رہی، ان کی جبینیں اپنے مولا کے حضور جھکی ہوئی ہیں، ان کی زبانوں پر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی میں اس قدر مستغرق ہیں کہ کئی ایسے غلامان مصطفیٰ ہیں کہ جنہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا آرام چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، اپنی ساری دنیا کی راحتیں اور دنیا کی چاہتیں چھوڑ کر 24 گھنٹے تاجدار کائنات کی مسجد میں وہ چبوترے پر بیٹھنے والے اصحاب صفا، جن کا کام ہی سوائے اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر کے اور کام ہی یدعون ربہ، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے، یریدون وجہہ، جو صرف اسی کی رضا کے طلبگار ہیں۔ حاضرین محترم، یہ وہی ہیں کہ جو رب کو پہچانتے بھی نہیں تھے، مگر آج ان کا اپنے رب کے ساتھ اتنا گہرا تعلق، عبادت کا، بندگی کا، ذکر کا۔ اس تعلق کے پیچھے اصل کون سی حقیقت کار فرما ہے؟ فرمایا والذین معہ، اگر معیت مصطفیٰ نہ ملتی تو یقیناً وہ عبادت کا پیکر کبھی نہ بنتی، معیت مصطفیٰ نہ ملتی تو اخلاق کا پیکر کبھی نہ بنتی، معیت مصطفیٰ نہ ملتی تو وہ جہاد کا پیکر
کبھی نہ بنتے. اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، جن کے ساری زندگیاں اس دنیا کے مفاد کے پیچھے بھاگتے دوڑتے، جو اخلاص اور للہیت نام کی شے سے واقف نہ تھے، آج ان کے اخلاص کا، للہیت کا عالم یہ ہے کہ وہ سب کچھ اپنے مولا کی ایک مسکراہٹ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. حاضرین محترم، تو پہلا پیغام یہ ہے کہ جب تک حضور کی نسبت میسر نہ آئے اس وقت تک نہ کوئی جہاد اور انقلاب کا پیکر بن سکتا ہے، نہ کوئی عبادت اور بندگی کا پیکر بن سکتا ہے، نہ کوئی اعلیٰ اخلاق کا پیکر بن سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اخلاص اور للہیت کا پیکر بن سکتا ہے. یہ ساری خیرات ملتی ہے کہاں سے؟ در مصطفیٰ سے، چوکھٹ رسول سے. اور دوسرا پیغام ہے اس ترتیب کے اندر جو خالق کائنات نے عطا کیا وہ کیا؟ پہلے نسبت رسول کا ذکر کیا، پھر ان کے اوصاف کا ذکر، پھر ان کے کمالات کا ذکر، پھر ان کی عظمتوں اور شانوں کا تذکرہ خالق کائنات کا قرآن کر دیا. ہمیں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں یاد رکھ لو، ان کے جتنے اعمال بھی آگے ذکر ہو رہے ہیں، جس شے کا بھی آگے تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے جہاد اور مجاہدانہ کردار کی بات کی، اخلاق کی بات کی، سیرت کی بات کی، عبادت کی بات کی، اخلاص کی بات کی، یہ سب بعد میں. حضور کی نسبت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ خالق کائنات نے فرمایا یہ سارا کچھ اگر خدا کے دربار میں قبول ہوتا ہے تو نسبت مصطفیٰ کے صدقے میں قبول